أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بزرگوں، ہم قرآن مجید سورہ بقرہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اور لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہم نے آغاز میں سورہ بقرہ کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کی تھی اور آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حروف مقطعات کے بعد جو بڑی بات کہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں اور اس میں ہدایت ہے واسطے متقین کے. قرآن مجید جہاں بھی کوئی اصطلاح لے کے آ رہا ہوتا ہے، اس اصطلاح کو قرآن خود ہی آسان کر کے پیش کرتا ہے. اور یہاں ھدی للمتقین ایک اصطلاح آئی ہے. اور کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اب یہاں سے پہلی بات ہے قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں. دوسری یہ ہدایت ہے واسطے متقین کے. اور متقین کون ہیں؟ جو وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اسے خرچ کرتے ہیں. اور والذین، وہ لوگ یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا گیا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے انبیاء کی طرف، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا، لیکن ہم سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے آپ کے سامنے یقیمون الصلاۃ کی بات کر رہے تھے کہ نماز کو قائم کرو. آج ایک فتنہ ہے کہ ہر شخص سے کہتا ہے کہ نماز قائم کرنے کے بارے میں قرآن مجید میں حکم آیا، لیکن جو چیز پڑھی جاتی ہے اسی پر ہی عمل کیا جاتا ہے. اصل تو نماز کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے. پہلی بات ہے کہ نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کی روح ہے حوالگی، سپردگی اور امیر کی اطاعت. یہ دو چیزیں نماز سے ہمیں ملتی ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. ایک تو یہ وقت کی پابندی سکھاتی ہے، اور دوسرا اس کی روح کے اعتبار سے سپردگی، حوالگی یا امیر کی اطاعت. جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہم پڑھ تو لیتے ہیں نماز میں بھی ہم نے اپنے آپ کو امام کے حوالے کیا ہوتا ہے. بلا شبہ ہم نماز مکمل بھی کر لیں لیکن ہم سلام پھیر کر واپس نہیں آ سکتے. یقیناً اس کے حکم پر ہم اپنی حرکات و سکنات کر رہے ہوتے ہیں. یقیناً یہی بات جو ہے اگر ہم اس کو معاشرے میں اپلائی کریں تو ہر آدمی اگر یہ خاصیت اپنے اندر پیدا کر لے کہ وہ اپنے باس کا کہا مانے، اپنے آقا کا کہا مانے، اپنے امیر کا کہا مانے،
اور ہر کام وقت پر کرے تو یقیناً اس کے کام کو 4 چاند بھی لگتے ہیں اور نماز سے یہ سبق اس کو ملتا ہے۔ عموماً دیکھیے، اگر ہم دیکھتے ہیں حوالگی اور سپردگی، تو اس کی جو روح ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیکھیں کہ کیسے انہوں نے اپنے والد کے منہ سے جو خواب سنی اور انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا، اور یہی شان جو تھی یہ صحابہ کرام میں ہمیں دیکھنے میں ملی کہ یوں ہی کوئی حکم آیا تو اپنی جانیں تک قربان کر دی۔ یہ اطاعت جو ہے یہ نماز کی روح ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تحقیق وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔ تو دین کی روح کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں وہ نماز میں ہمیں اس کی روح ملتی ہے کہ ہم امیر کی اطاعت کرنی ہے اور وقت کی پابندی کرنی ہے۔ یہ پہلی شان تھی، یہ ایک تربیت ہے۔ عام آدمی کے لیے نماز ایک تربیت ہے، اور نماز حی علی الصلاۃ پر اس نے پڑھنی ہے اور باجماعت نماز اس نے پڑھنی ہے۔ ہم نے دیکھا الصلاۃ عماد الدین، نماز ہی دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، جب ہم ان حدیثوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی ریلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف میں اللہ کے ساتھ ہم کلامی میں کیے، وہی انسان نماز میں التحیات للہ میں کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو اس نے وقت دن میں گزارا ہوتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد اس نے عصر کی نماز میں جو وقت بھی گزارا ہوتا ہے، وہ اللہ کے حضور جا کر پیش کرتا ہے کہ یہ اللہ یہ میری نیکیاں قبول کر لے، اور یہ اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اگر یہ خیال اس انسان کے دل میں یہ پیدا رہے کہ میں نے ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں اللہ کے حضور جا کر اپنا آپ کو پیش کرنا ہے، تو یقیناً وہ وضو میں بھی رہے گا۔ اور بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایسا شخص جس کا دل نماز میں اٹکا ہوا ہو، مسجد میں اٹکا ہوا ہو، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو اتنی بشارتیں ملنے کے بعد یہ نماز ہماری ایک تربیت ہے، اور وہ پہلی بات کہی الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایک معاشرے کی بات کہی جا رہی تھی، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا ہے، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا، اللہ فرما رہے ہیں جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق کا معاملہ ہم نے صرف روٹی کپڑا اور مکان کے حوالے سے سمجھ رکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو انسان کے پاس فن ہے وہ دوسرے تک منتقل کرتا چلا جائے۔ کسی شخص کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، جان ہے، مال ہے، جان ہے تو جان خرچ کرے، انسانوں کے کام آنا شروع کرے۔ اور اگر کسی کے پاس زبان کی قوت اللہ نے دی ہے تو زبان کے حوالے اس کی مدد کرے، وہ وکالت کرے، اس اعتبار سے خرچ کرے انسانوں کے اوپر۔ اور جو خرچ کرنے کے حوالے سے بات آئی ہے، آگے دیکھتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے انبیاء کرام کی طرف جو نازل کیا گیا۔ 3 کتابیں جو مشہور ہیں، وہ ایک توریت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور وہ پہلی شریعت تھی۔ دوسری کتاب آئی ہے زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور تیسری کتاب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل ہے وہ ملی، اور چوتھی کتاب جو مشہور ہماری کتاب ہے قرآن مجید۔ یہ بھی اس لیے کہا کہ اس پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ہم عیسائیوں کو دعوت دیں، ہم یہودیوں کو دعوت دیں، ہم اہل کتاب کو دعوت دیں، اور اگر ہم ان کی کتابوں کا انکار کرتے چلے جائیں اور اپنی کتاب کی بات کریں، قرآن مجید کی بات کریں، تو ہماری بات کبھی بھی وہ سنیں گے نہیں۔ ہم ان پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لاتے ہیں، وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، اور ان کے انبیاء کرام وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے، اور اسی طرح قرآن مجید بھی آسمان سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم ان کی کتابوں پر ایمان لائیں گے تو تب ہم ان کو اپنی کتاب کی دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے، ہمارا دعوت دینے کا میدان ان میں ہے، تاکہ ہم ان پہ خرچ کریں، مال خرچ کریں، اور ہر ایک قسم کی ان کی مدد کریں،
تاکہ وہ اسلام کو سمجھیں اور اسلام کی طرف راغب ہوں اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ تھا اہل ایمان کا، مسلمانوں کا ایک میدان جو ان کی صفات تھی وہ یہاں کہی۔ اسی طرح دیکھیے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ اب یہ جو میں نے آپ کو سورہ آل عمران کی یہ آیت سنائی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمام کے تمام انسان جو ہے وہ دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے، انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ یقیناً ہر آدمی جو بھی کوئی صنعت تیار کر رہا ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس نے اپنی صنعت تیار کی ہے یا اپنی کوئی زراعت اس نے کھیتی باڑی کی ہے، اگر اس نے پیاز بیجا ہے تو اپنے لیے بیجا ہے، بلکہ اس نے پوری انسانیت کے لیے بیجا ہے۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح آگے کہا جا رہا تھا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ان کو بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ تم اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے تو تم بہترین امت ہو، اور اگر تم نے اس کام کو چھوڑا تو تم بہترین امت نہیں بن سکتے۔ تو یہی بات امت مسلمہ کو بھی کہی جا رہی ہے۔ یہاں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا کہ آپ اس دعوت کو قرآن مجید کے یعنی دین کی دعوت کو غیر مسلموں تک مال خرچ کر کے ان میں پہنچائیں اور ان کو خیر کی دعوت دیں، قرآن کی طرف بلائیں۔ اور آگے اس کی صفات آئی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ابھی میں نے جو بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ یہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ سے مراد اس کے آئی ہے کہ اللہ پر تمہارا ایمان ہو۔ یقیناً جب انسان حق کی دعوت دے رہا ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ضرور آتی ہے، اور اگر اس کا ایمان آخرت پر نہ ہو اور اللہ پر ایمان مکمل کامل یقین نہ ہو تو یقیناً اس کو جو تکلیف آئے گی اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے آخرت پر ایمان آنا، آخرت پر ایمان لانا انسان کے اعمال کی نشانی ہے کہ جس کا آخرت پر ایمان ہو وہ یقیناً کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، بے ایمانی نہیں کرے گا، ہیرا پھیری نہیں کرے گا، لوٹ مار نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، استحصال نہیں کرے گا، اور خود غرضی نہیں کرے گا۔ اب یہ صفات تب پیدا ہوں گی جب انسان کے دل میں مرنے کا ڈر ہوگا، آخرت کا خوف ہوگا، اور اس پر وہ پورا کامل یقین رکھے گا۔ تو یہ اہل ایمان کی 7 صفات یہاں ہم نے پڑھی ہیں، جو دیکھیے ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھے راستہ جب کوئی دعوت اٹھتی ہے تو اس دعوت پر کچھ لوگ اس پر ایمان لانے والے ہو جاتے ہیں، کچھ اس کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ اس تگدو میں ہوتے ہیں، خیال میں ہوتے ہیں یہ جو دعوت دینے والے ہیں اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ورنہ ہم ایٹومیٹک پیچھے تو بیٹھے ہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اہل ایمان کی جو پہلی 7 صفات بیان ہوئی ہیں یہی ہم دیکھتے ہیں اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس فلاح پانے کے حوالے سے سورہ لقمان ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ جا کر یہی بات وہاں کہی جا رہی تھی کہ اگر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اور مرنے کا ڈر ہے، اور یہ 7 صفات اس میں ہیں، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں فلاح پانے کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ لقمان میں جو آیت آئی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ریفرنس ٹو قرآن آپ کے سامنے آئے گا تو پھر انشاءاللہ اور مزید آدمی بات نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ دیکھیے الف بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ ہدن ہدایت و رحمت للمحسنین،
اور یہ رحمت ہے، مہربانی ہے واسطے احسان کرنے والوں کو۔ وہاں بات ہو رہی تھی یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جب انسان دوسروں کے لیے وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً وہ احسان کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب آپ نے سورہ فاتحہ میں یہ بات پڑھی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اس میں تعریف میں بھی حمد اور شکر کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں احسان اور اس کا شکریہ جو ہم ادا کرتے ہیں وہ احسان کے بدلے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں اس احسان کو ملائیے، وہ رحمت بھی ہے اور واسطے محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ محسن کون لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ آیت جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی، یہاں بھی وہی ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ہم نے 7 آیات آج مکمل کی ہیں، یہ اہل ایمان کی 7 صفات تھیں جو پہلے گروپ کی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص دنیا میں جو کام کرتا ہے کامیابی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، کون سا ایسا شخص ہوگا جو ناکامی کے لیے کرے؟ تو جس کسی نے بھی شخص نے کامیاب ہونا ہے وہ ان 7 صفات پر عمل کرنے کی کوشش کرے، خود کرے، تب وہ اس سب پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔